قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. معزز خواہران سلام علیکم. آج کا ہمارا موضوع درس قرآن کریم ہے، درس نمبر 40، اور آج ہم لوگ سورہ طارق کے بارے میں پڑھیں گے. اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، پھر اس کے جو چند مضامین ہیں، جو مین پوائنٹس ہیں، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے. اس کے بعد اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ اور اس کی مختصراً تفسیر. تو درس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت سورہ طارق سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق اللہ العلی العظیم. سورہ طارق قرآن کریم کا 86واں یعنی کہ 86 نمبر پہ سورہ ہے. یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 17 آیتیں ہیں اور یہ 30ویں پارے کا جز ہے. سورہ طارق اہم ترین فضیلتوں کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ اس کے چند نکات ہیں، چند مضامین ہیں کہ جن کے بارے میں انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. کہ سورہ میں انسان کو دعوت دی گئی ہے وہ اللہ کی آیات کا نظارہ کرے اور ان پر غور کرے اور غور و فکر کرے کہ اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے. کہ جو پروردگار عالم کی جو نشانیاں دنیا میں نظر آتی ہیں انہیں دیکھے، ان کے بارے میں سوچے، اپنی عقل کا استعمال کرے اور اس کے بعد اس چیز کو جانے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی کا ہدف کیا ہے. اور جو اگلا پوائنٹ اس کا ہے کہ اس سورہ میں انسان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے نقطۂ آغاز کی طرف نگاہ کرے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے تاکہ اس کے غرور و سرمستی کا علاج ہو جائے. کہ انسان اس دنیا میں جو اکڑ کے چلتا ہے، جو غرور سے چلتا ہے، تکبر سے چلتا ہے، اگر کوئی اس سورہ کو پڑھے اور اس کی آیتوں پہ غور کرے تو اس میں سے اسے یہ چیز پتہ چلے گی کہ اس کی خلقت کیسے ہوئی ہے. اور جب اپنی خلقت پہ انسان غور کرے گا تو اس سے جو اس کے نقطۂ آغاز پہ جب غور کرے گا تو اس سے غرور و تکبر جیسی بیماریاں دور ہو جائیں گی. اس کے اندر سے وہ اکڑ ختم ہو جائے گی کہ انسان کی ابتدا جو ہے وہ بھی نجس ہے اور اس کی انتہا بھی نجس ہے. کہ جب پیدا ہوتا ہے کہ تو ایک نطفے کے ذریعے سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور جب اس کا اختتام ہوتا ہے، جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اسے غسل و کفن کی ضرورت پڑتی ہے. اور آپ لوگوں نے اس کے بارے میں تو احکام میں بھی پڑھا ہے کہ میت تب تک نجس ہے جب تک کہ اس کو غسل نہ دیا جائے، اور جو میت کو غسل دینے سے پہلے اگر ٹچ کرتا ہے، اسے چھوتا ہے تو اس پہ بھی غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. تو یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ انسان اپنے نقطۂ آغاز کو یاد رکھے، اپنی ابتدا کو یاد رکھے اور اپنی انتہا کو. تو یہ جو غرور ہے، یہ تکبر ہے، جو اکڑ جیسی چیزیں ہیں، یہ تمام برائیاں اس سے خود بخود دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اس سورہ میں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. قیامت کے دن اس کے تمام پوشیدہ اعمال ظاہر ہو جائیں گے اور وہاں کوئی کسی کی مدد نہ کر سکے گا.
کہ دنیا میں تو انسان اپنے کیے ہوئے بہت سے اعمال کو چھپا سکتا ہے، لیکن اس روز انسان جو اعمال، ایسے اعمال کہ جو خدا کو پسند نہیں ہے اور اس نے چھپ کے انجام دیے ہیں، تو ایسے اعمال جو ہے وہ روز قیامت ظاہر ہو جائیں گے، اور ایسی جگہ ہوگی کہ جہاں پہ کوئی گواہ نہیں ہوگا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، اور پروردگار عالم اس کے اعمال کا گواہ ہوگا، خداوند کریم، کیونکہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ تو انسان نے جو اعمال پوشیدہ طور پہ کیے ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گے، چاہے وہ اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، یعنی کہ وہ روز ایسا ہوگا کہ جس روز انسان کے ہاتھ پیر خود گواہی دیں گے، اس کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ میں نے دنیا میں یہ کام انجام دیا ہے، اس کے روئیں روئیں جو ہے وہ گواہی دیں گے اس کے جسم کے، اس کے اعمال کے۔ تو پروردگار عالم نے قیامت کا ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن کو کوئی یوں ہی ہلکے میں نہ لے، بلکہ قیامت کا دن ایک بہت ہی بڑا دن ہے، اور ایسا دن ہے وہ کہ جس روز انسان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا سوائے فضل و کرم پروردگار کے اور شفاعت اہل بیت کے۔ دنیا میں دنیا کا کوئی بندہ وہاں پہ ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، پھر چاہے وہ ماں ہوں، باپ ہوں، بچے ہوں، بیوی ہوں، شوہر، کوئی بھی ہو، کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں۔ اس وقت انسان خود ہوگا، اس کا نام اعمال ہوگا، اور اسی کی بنیاد پہ اس کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کی آخرت کا فیصلہ ہوگا۔ اور اگلا پوائنٹ اس کا ہے کہ سورہ میں قسمیں کھا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ حق ہے، یعنی کہ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم وہ عظیم ترین ہے، وہ خداوند کریم کے جو ہر شے پہ قادر ہے، اور وہ خداوند کریم کے جو وعدہ اس نے قرآن میں کیا ہے، جو باتیں اس نے قرآن میں بتائی ہیں، اس میں کسی بھی قسم کا کذب نہیں ہے، کسی بھی قسم کا تصنع نہیں ہے، کسی بھی قسم کی اس کے اندر انسان میخ نہیں نکال سکتا، نہ ہی کوئی اس کا جواب لا سکتا ہے۔ تو وہ کلام خدا ہے، وہ برحق ہے، وہ سچ ہے، اور جو اللہ نے ذکر کیا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ اس سورے میں اشارے کیے گئے ہیں کہ جو کفار و مشرکین نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سازشیں کیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اطمینان دلایا کہ اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے گا، کہ خداوند کریم جو خدا پہ یقین و اعتماد رکھتا ہے، خداوند کریم اس کا ساتھ دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول خدا وہ حبیب، وہ بشیر و نذیر، وہ طٰہٰ و یاسین کے جو پروردگار کے اس قدر قریب ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا حبیب کہا ہے۔ تو پروردگار عالم نے جو کفار و مشرکین جو سازشیں کر رہے تھے رسول خدا کو اذیت پہنچانے کے لیے، تو ان کی سازشوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو اطمینان دیا، انہیں دلاسا دیا کہ اللہ ان کی جو ان کے دشمن ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنا دے گا۔ اس سورے کے آخر میں اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کافروں کو مہلت دے دو، کیونکہ انہیں آخر میرے پاس ہی آنا ہے۔ تو سب کی بازگشت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سورہ طارق کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اسے آسمان کے ہر ستارے کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ غور کا مقام ہے کہ ستارے کی تعداد تو آج تک کوئی نہ بتا پایا ہے، نہ ہی بتا سکتا ہے، اور جب اس سے ستارے کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دے گا، تو اس سورے کی فضیلت کس طرح سے سامنے آ رہی ہے کہ رسول خدا کا ارشاد ہے کہ جو تلاوت کرے گا اسے کس قدر نیکیاں عطا کرے گا خداوند کریم۔ کہ پروردگار عالم تو ہمیں دینا چاہتا ہے، لیکن ہمیں لینے کا سلیقہ نہیں ہے، کہ جب انسان ایک نیکی کا ارادہ ہی صرف اگر کر لیتا ہے، نیکی کی نہیں ہے، ابھی صرف ذہن میں نیکی کا ارادہ آیا ہے، تو اللہ 10 گنا ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیتا ہے، اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اتنا رحیم و کریم ہے وہ پروردگار کہ انسان
اگر گناہ کا ارادہ اپنے ذہن میں لاتا ہے لیکن جب تک گناہ نہیں کرتا تب تک لکھا نہیں جاتا۔ نیکی کا ارادہ ہی آ جانا، ابھی اس نے کی نہیں ہے، پروردگار عالم ثواب لکھ دیتا ہے، لیکن اتنا مہربان ہے کہ انسان گناہ کا ارادہ رکھتا ہے لیکن گناہ اگر نہیں کیا ہے تو اللہ اس کا گناہ شمار نہیں کرتا جب تک کہ وہ ایسی گناہ کر نہ لے۔ تو یہ خداوند کریم کا فضل و کرم ہے اس پروردگار عالم کا کہ انسان طلب تو کرے، خداوند کریم تو دینے کے لیے تیار ہے، عطا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم نے سلیقہ نہیں ہے خدا سے مانگنے کا۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ طارق کی نماز فریضہ میں تلاوت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر و عظمت اس کی قدر عزت و عظمت ہوگی اور وہ جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ہمراہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ طارق کا ترجمہ دیکھتے ہیں ہم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ والسماء والطارق، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم۔ وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی نفس ایسا نہیں جس کے اوپر نگراں نہ معین کیا ہو۔ فلینظر الانسان مما خلق، پھر انسان دیکھے گا کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ اور سینوں کی درمیان کے ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، اس پانی سے اللہ نے خلق کیا۔ انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً وہ خدا انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو آزمایا جائے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، تو پھر نہ کسی کے پاس ہوگا اور نہ کسی کے پاس مددگار ہوگا، کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، قسم ہے چکر کھانے والے آسمان کی۔ والارض ذات الصدع، اور شگافتہ ہونے والی زمین کی۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قول فیصل ہے۔ وما هو بالہزل، اور مذاق نہیں ہے۔ انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں۔ واکید کیدا، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو۔ مختصراً تفسیر کی طرف نظر کرتے ہیں۔ والسماء والطارق، آسمان اور رات کو آنے والے کی قسم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بارے میں تفسیر قمی میں ہے کہ الطارق ثاقب ستارہ ہے اور وہ عذاب کا ستارہ ہے، اور قیامت کا ستارہ ذہل ہے جو سب سے اونچا ہے۔ کبھی کبھی آسمان میں آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ جب ستارہ ٹوٹتا ہے اور ایک روشنی کی طرح سے ہمارے سامنے سے وہ گزر جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ ایک چنگاری جو تھی وہ آسمان میں گزر گئی ہے اور پھر وہ کہیں کھو جاتی ہے۔ تو وہ ستارہ جو ہے وہ اسی کو نجم الثاقب کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل ہے۔ تو آپ لوگوں نے پچھلے درس میں بھی پڑھی ہوگی کہ شیطان جو ہے کس طرح سے جاتا ہے چوتھے آسمان پہ گفتگو سننے کے لیے، تو اس وقت جو ہے فرشتے اسے وہاں سے بھگاتے ہیں، اور وہ جو چنگاری کی شکل میں جو ہمیں نظر آتا ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے، یعنی کہ ٹوٹتا ہوا جو ستارہ ہوتا ہے وہی ہے۔ اس کی تفصیل آپ لوگوں کو دوسری کتابوں میں مل جائیں گی، کیونکہ درس جو ہے وہ بہت بڑا ہو جاتا ہے، لہٰذا مختصراً یہاں پہ تفسیر وغیرہ بھی جو ہے وہ ذکر کی جاتی ہے، پوری ڈیٹیل نہیں بتاتے لیکن مین پوائنٹس جو ہیں وہ اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے۔
تو جو طارق جو ہے وہ ثاقب ستارہ ہے اور وہ عذاب کا ستارہ ہے کہ اس پہ شیطان جو ہے شیطان کو کے اوپر وہ عذاب ہوتا ہے، اور اسے عذاب کا ستارہ بھی کہا گیا، اور قیامت کا ستارہ ذھل ہے جو سب سے اونچا ہے۔ کتاب خصال میں روایت ہے کہ عباد بن تغلب نے کہا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں تھا کہ ایک آدمی جس کا تعلق یمن سے تھا وہ حاضر ہوا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے ملک میں ذھل ستارے کے بارے میں لوگ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ نحس ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس ستارے کو نحس نہ کہنا، یہ ستارہ جو ہے وہ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا ستارہ ہے، تمام اوصیاء کا ستارہ بھی یہی ستارہ ہے، یعنی کہ ستارہ ذھل۔ اس کے علاوہ آگے دیکھتے ہیں انہم یکیدون کیدا، یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو چھوڑ دو اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو، کہ جسے جتنا مکر و فریب کرنا ہے وہ کرتا رہے، لیکن پروردگار عالم جب اپنی تدبیریں کرتا ہے تو مکاروں کے جو مکر و فریب ہوتے ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور تدبیر پروردگار جو ہے وہ کامیاب ترین ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ انہیں مہلت دے دو، ان کافروں کو، ان مشرکوں کو مہلت دے دو، باقی تو پلٹ کر یہ خدا کی بارگاہ میں سب کو واپس جانا ہے، تو اللہ جو ہے وہ سب سے بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے منصوبوں کو خاک میں ملائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام و مومنین کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنا مکر کر رہے ہیں اور منصوبے بناتے ہیں، کبھی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی صبح کو ایمان لاتے ہیں اور عصر کے وقت کافر ہو جاتے ہیں، تاکہ ایک گروہ کو اپنے ساتھ کفر کی طرف لے جائیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ جو لوگ تیرے گرد جمع ہو گئے ہیں وہ فقراء و بے نوا ہیں، انہیں دور کرو تاکہ ہم تیرا ساتھ دیں۔ یہ سب دشمن کے مکر و فریب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو یہ مختصراً اس کی تفسیر رہی، آپ لوگ اس کا بغور مطالعہ کریں اور اس کی آڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ سینڈ کریں۔ تو چند سوالات ہیں کہ سورہ والطارق جو ہے وہ یہ کس پارے کا جز ہے اور اس میں کتنی آیتیں ہیں، اور اس کے علاوہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ دوسرا سوال، سورہ طارق کے مضامین کیا ہیں؟ آپ لوگ تحریر کریں۔ اگلا سوال ہے کہ سورہ میں پروردگار عالم نے قسمیں کھا کر کیا بتایا ہے، کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اس کے بعد اگلا سوال کہ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے اس کی فضیلت کے بارے میں۔ اس کے بعد ایک اور سوال آپ لوگ نوٹ کریں کہ کتاب الخصال میں جو روایت درج کی عباد بن تغلب سے، وہ آپ لوگ تحریر کریں ذھل ستارے کے بارے میں، اور طارق کا کیا معنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے انہم یکیدون کیدم و اکید کیدا کی تفسیر مختصراً تحریر کریں۔ یہ رہا آج کا سوال، آپ لوگ اسے لکھ کے ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ ضرور سینڈ کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔